افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ حضرات، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تم نے ہماری طرف واپس پلٹ کے نہیں آنا۔ ایسا نہیں ہے، نہ ہی ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بامقصد پیدا کیا۔ اور اس مقصد کا اظہار اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس طرح بے قدری کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے جس طرح کہ اس کی زندگی گزارنے کا گویا کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہر وقت فضول کاموں میں محو رہنا اور ہر وقت اپنی زندگی کو ضائع کرنا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھنا، ٹھٹھا مذاق اور رات کے اندر ڈیروں پہ جا کے اپنی زندگی کو گزارنا، یا آج کل کے زمانے میں جو نوجوان ہیں رات کے وقت اپنے موبائل لے کے سوشل میڈیا کا بے دردی کے ساتھ استعمال کرنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک قدم ہلا ہی نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں پہ جواب نہیں دے، اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے۔ اور یہ ایسی پیشی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا، بات سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ اللہ پاک سوال کریں گے اور بندے کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے پہلا سوال عن امورہ این افنا، کہ زندگی کہاں پہ تم نے گزاری ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ وہاں پہ اللہ پاک کو ہم کیا جواب دیں گے؟ دوستوں کی طرف چلے گئے تھے، ہم سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ٹائم گزار کے آئے۔ اللہ پاک نے یہ سوال نہیں کرنا، اللہ پاک نے یہ پوچھنا ہے میری بندگی کی ہے کہ نہیں کی۔ اور میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ قیامت والے دن تمہاری زندگی کے متعلق میں نے سوال و جواب کرنے ہیں، زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آگے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَمَا عَدْتَ لَهَا، تیاری کیا کی ہے تم نے اس کے لیے؟ تو آج کل ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مر جانا ہے، کہتے بھی ہیں دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن کیا ہم عملی طور پر ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہوں تو پھر دنیا چھوڑنے کی تیاری کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ، اللہ پاک اس کی عمر کے بارے میں سوال کریں گے کہ عمر کہاں پہ گزار کیا۔ تو اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک موڑ، اس کے بارے میں انسان کو سوال و جواب ہوگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ پاک نے 60 سال عمر عنایت فرما دی، 60 سال اس کی عمر ہو گئی، اللہ پاک نے ایسے انسان کو بے عذر کر دیا، اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ یعنی کہ 60 سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ اللہ پاک پھر اس کو پوچھیں گے اور کہیں گے کہ اتنی لمبی عمر کے بعد تم نے میرے لیے کیا کیا، میری بندگی کیسے کی، زندگی کیسے گزاری۔ تو اس لیے اپنی عمر کے بارے میں انسان کو سوچ اور فکر رکھنی چاہیے۔ پھر اس عمر کا ایک بھرپور حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابی فیما ابلا، کہ جوانی کہاں پہ کھپا کیا ہے۔ جوانی ایسی بھرپور زندگی ہے، اللہ پاک کو اس عمر کی عبادت بڑی اچھی لگتی ہے۔ ویسے تو انسان بڑھاپے میں بھی عبادت کرے، اللہ کے سامنے جھکے بندگی کرے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ لیکن بالخصوص جوانی کے اندر جب انسان پاور میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، جب انسان یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان اگر محاورہ ہے کہ پہاڑ کو بھی سر پہ اٹھانا چاہے نا وہ اٹھا لیتا ہے، پہاڑ پورا ریزہ ریزہ کرنا چاہے کر لیتا ہے۔ یہ بڑی بھرپور عمر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ بڑی بھرپور زندگی ہے، اور اسی زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک 7 قسم کے افراد کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، جو جوانی کے اندر بھی حیا والا ہے، جو جوانی کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، جو جوانی کے اندر بھی فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنے والا ہے، جو جوانی کے اندر بھی اشراق کی نماز پڑھنے والا ہے، پانچوں نمازوں کا پکا نمازی ہے۔ فرمایا یہ وہ نوجوان ہے، اللہ پاک کو اس کی جوانی کی عبادت اتنی اچھی لگتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرات یہی بات اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور اسی طرح اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ این اکتسب، کہ تم نے زندگی کے اندر رہتے ہوئے یہ جو کوشش اور جدوجہد کی ہے، مال و دولت کمایا، دنیا کے پیچھے بھاگے ہو، یہ کیسے کمایا؟ حلال ذریعہ ہے، جائز ذریعہ تھا، جس کو اختیار کرتے ہوئے تم نے مال کمایا۔ اور اگر تم اس میں کامیاب ہوگے پھر اللہ پوچھیں گے این اکتسبہ، تم نے خرچ کہاں پہ کیا؟ یہ نہیں ہے کہ اب حلال کما لی ہے تو خرچہ حرام کا منہ پہ جا کے فلمیں دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے لیے آئی فون یوز کریں، مہنگے مہنگے موبائل لیں، یا اسی طرح وائی فائی استعمال، پیسے لگتے ہیں نا اس پہ بھی، خرچ کہاں پہ تم نے کیا؟ تو جس طرح حلال ذریعے سے کمانا ضروری ہے، اسی طرح حلال جگہ پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کریں، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کریں، والدین کے اوپر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ سوال ہوں گے اللہ پاک۔ اور اسی طرح آخری سوال پھر اللہ پاک یہ بھی پوچھیں گے ان 5 سوالوں میں کہ جو تجھے علم تھا، تیرے پاس جو علم دین کا آیا، اس کے مطابق تمہیں عمل کیا، کتنا کیا؟ تو یہ کوئی فضول زندگی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ گزاریں اور جیسے ہمارا دل آئے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں اپنے من کا بادشاہ ہوں، نہیں، مومن اپنے من کا بادشاہ نہیں ہوتا، مومن کا بادشاہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلان ٹائم میں سونا ہے تو سونا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے تو اس کو اٹھنا پڑے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ کام حلال ہے اسے کرنا پڑے گا، یہ کام حرام ہے اس سے بچنا پڑے گا، یہ وہ میرا راستہ ہے جس پہ تم نے چل کے جنت میں آنا ہے، اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو مومن یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے من کے بادشاہ، میرے من میں آئے گا میں وہی کروں گا، نہیں، جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کا پیغمبر چاہتا ہے ہم وہ کریں گے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ نہیں، اللہ پاک نے بمقصد پیدا کیا ہے، اور ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ لہذا قدم قدم جہاں میں بھی آپ قدم رکھیں، پھونک پھونک کے رکھیں، اور اس انداز میں رکھیں کہ ایک ایک لمحے کا ہم نے اللہ پاک کو حساب دینا ہے، بمقصد زندگی گزارے، اللہ پاک کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو صرف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔